اور قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا. ہائے ہائے نرم نرم گدوں پر راتیں گزرتی تھی, نرم نرم گدوں پر عیاشیاں کرتے تھے, دولت کے بل بوتے پہ خدا کو بھول بیٹھتے تھے. مسجدوں کی اذان کی آوازیں نیند میں خلل پیدا کرتی تھی. معاذ اللہ اب قبر کا اندھیرا ہے, قبر کی تاریکی ہے. میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا, اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساعت آنے والی ہے. اللہ اکبر, کیا ہوگا نرم نرم گدوں پہ سونے والوں, وہاں تو کوئی گدا بھی نہیں, وہاں تو کوئی چادر بھی نہیں, وہاں تو کوئی بستر بھی نہیں. اوپر مٹی نیچے مٹی, دائیں مٹی بائیں مٹی, آگے مٹی پیچھے مٹی, مٹی ہی مٹی. نہ تکیا ہے نہ کروٹ بدلنے کو جگہ ہے. ہائے ہائے سارے ٹائٹل ختم ہو گئے, سارے القاب خاک میں مل گئے, سارا غرور خاک میں مل گیا, کچھ نہیں رہا. انسان روتے ہوئے آیا تھا, غفلت کی وجہ سے روتے ہوئے ہاتھ ملتے ملتے دنیا سے گیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو جنازے میں رکھ کر کے قبرستان لے جاتے ہیں, بیٹا روتا ہے, پوتا روتا ہے, رشتے دار روتے ہیں, تو میت کہتی ہے مجھ پہ رونے والے مجھ پر نہ رو, اپنے اعمال پر بولے. مجھے دنیا نے دھوکہ دیا, میرے ساتھ دنیا نے مکر کیا, میرے ساتھ دنیا نے فریب کیا, میں دنیا کی رنگریزیوں میں مست رہا. خدا کے لیے تو دنیا کی رنگریزیوں میں مست نہ ہونا, لیکن اس کی آواز کون سنتا ہے؟ اللہ اکبر. سنو سنو, یہ ضرور تمہارے ساتھ بھی ہوگا, یہ ضرور میرے ساتھ بھی ہوگا. یاد رکھنا اللہ اکبر. ہاتھ چکنے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا, ٹائٹل دینے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا, نام کے نعرے لگانے والے کوئی قبر میں نہیں آئیں گے نا. کون کس کی قبر میں آیا ہے؟ جو اپنی قبر میں کوئی آئے گا. اللہ اکبر. ہو تو یہ رہا ہوگا اکیلے انسان کو ایک چھوٹی سی ٹوکری کے اندر 2 گز زمین کے اندر, بڑے بڑے زمینداروں کو بھی 2 گز زمین کے اندر. میں پہلے تقریر میں کہتا تھا اپنی دولت میں گھمنڈ نہ کرو, اپنی کمائے ہوئے پیسوں میں سے کفن کے سوا کچھ نہیں لے جاؤ گے. لیکن اب تو میں وہ بھی نہیں کہتا, اس لیے کہ کورونا کی مہاماری نے بتا دیا کہ بڑے بڑے مالداروں کو بھی خود کے پیسوں کا کفن نصیب نہ ہو سکا. کوئی چندوں کے کفن میں گیا, کوئی حکومت کے پیسوں کے کفن میں گیا, لوگوں کو خود کا کفن بھی نصیب نہ ہو سکا. یہ حالت تھی. قیامت سے پہلے قیامت آئی. اللہ پر قیامت صغریٰ نے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم بیدار نہیں ہوتے. قیامت نے ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے, ہم بیدار نہیں ہوتے. غفلت کی نیند سونے والوں, غفلت کی نیند سونے والوں, قبر میں ڈال دیے جائے گی اور منو مٹی, پوتا بھتیجا بھائی باپ سب لوگ منو مٹی ڈال کر چلے جائیں گے. میرے دل کا درد ہے, اختتام کی طرف بات پہنچتی ہے. ذہن میں بہت سی باتیں لے کر آیا تھا, لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بات سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں, سب قبر میں رکھ کر چلے گئے. ایسے پلٹتے ہیں ایسے جیسے کبھی کوئی رشتہ بھی نہیں تھا, ایسے پلٹتے جیسے کبھی کوئی تعلقات بھی نہیں تھا, ایسے پلٹتے جیسے کبھی کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے, اپنے ساتھ بھی یہی ہو. سوچو حدیث پاک میں آتا ہے وہ قبر جس کا حال یہ ہے کہ اس میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. 10 بائی 10 کے کمرے میں اگر پنکھا بند ہو جائے, اے سی بند ہو جائے تو نیند کھل جاتی ہے. وہ تو اتنی چھوٹی سی جگہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی. سب منہ پھیر کر چلے گئے, سب پلٹ گئے منہ پھیر کر, کوئی مدد کرنے والا نہیں. اس وقت بس ایک سہارا ہوتا ہے, ایک سہارا, ایک سہارا, صرف ایک سہارا. کثرت سے حدیث میں آیا ہے کہ ایک سہارا ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی. ماں رو رہی ہے مگر وہی ہے, باپ رو رہا ہے مگر جا چکا, بیٹے رو رہے مگر کچھ کر نہیں سکتے. پائے بے کسی اور ہائے بے کسی. ایک سہارا ہے, صرف ایک.
اور وہ کون سا سہارا ہے؟ وہی سہارا ہے مدینے کے تاجدار کا سہارا۔ تصورات کی دنیا میں اگر سوچو تو یوں لگتا ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے، میرے امتی، میرے غلام، میرے غلام، تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، تو حسرت سے سب کو دیکھ رہا ہے، بیٹا گیا، بھائی گیا، دوست احباب گئے، محفلیں گئی، انجمنیں گئی، جلوتوں کے ساتھی گئے، سب چلے گئے، مت گھبرا، مت گھبرا، میں آتا ہوں، میں آتا ہوں تیری قبر کو جگانے کے لیے، تیری قبر کو روشن کرنے کے لیے۔ گویا کہ میرے امام نے یوں کہا اور بہت خوبصورت کہا کہ جب حضور قبر میں آئیں گے تو قبر کی شان کیا ہوگی؟ کہتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور قبر میں آئے۔ اب تصور کرو ان دو روایتوں کا، حضور قبر میں آئے، حضور قبر میں آئے، اب ان دو روایتوں کا تصور کرو، سونے کی انگوٹھی اور قبے والا مکان، میرے اور آپ کے جیسا انسان نہیں بلکہ صحابی نے قبے کا مکان بنایا، منہ پھیر لیا، سونے کی انگوٹھی پہنی، منہ پھیر لیا۔ بولو جب کوئی مدد کے لیے نہ آیا، حضور مدد کے لیے آئے، ایک ہی سہارا تھا اور آخری سہارا، پہلا اور آخری سہارا۔ حضور قبر میں آئے، چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی اور منہ پھیر تھوڑا تصور، چہرے پہ داڑھی نہ دیکھی اور منہ پھیر لیا، یا پھر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، یوں گویا ہوئے، او غدار، او مکار، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھتا تھا اور فجر کی نماز بستروں میں ترک کر دیتا تھا۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اور بے نمازی ہونے کی وجہ سے انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ یا اللہ نہ کرے یوں ہو جائے کہ شادی کے موقع پہ ڈی جے لگا کر کے نچنیوں کو نچا کر شادی کے موقع پہ میرا دل دکھاتا تھا اور چہرہ پھیر لیا۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ اکبر، تمہارے گھر کی شادیوں میں پٹاخے پھوٹتے تھے، روپیوں کو آگ لگائی جاتی تھی، رت جگہوں میں شراب پی جاتی تھی، رت جگہوں میں ناچ گانوں کی محفل سجائی جاتی تھی، اگر منہ پھیر لیا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ ارے داڑیاں رکھ کر کے سود کے روپیے کھاتا تھا، بیاج کھاتا تھا اور چہرہ پھیر لیا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اگر صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کر کے وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں تو کیا ہمارے اندر سلطان کے پر لگے ہیں کہ ہم اتنے پاپ کر کے قبر میں جائیں اور وہ چہرہ نہ پھیرے؟ اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیرے۔ سب کے سامنے متقی بننے والوں کتنی بھی مکاریاں کر سکتے ہیں لیکن حضور سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے میرے اور آپ کے اعمال نہیں چھپ سکتے۔ سب کے لیے نیکیاں کر رہے ہو، اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو منہ کے گھٹنے کا تھوک بھی نہیں تھوکتے، لوگ غیر سنجیدہ سمجھیں گے۔ پان کھایا وہ نہیں تھوکتے، اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں آ گئے تو لوگ دیکھیں تو پان تھوکنے میں اتنا احتیاط، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کی عطا سے اس کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور زنا کے اڈے، عورتوں پہ بد نظری، گھروں کے اندر آبادی، گھروں کو پاپ کا اڈا بنا دیا۔ سوچو نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ قبر میں ایک ہی سہارا تھا، آمنہ کے لال کا،
علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، میں کوئی بہت بڑا علم والا نہیں، ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علم والے بیٹھے، ایک بات کہوں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکات دے دو، خود بھی بن جاؤ، جنت تو ملے گی نہیں اس وقت تک جب تک میرے نبی کو راضی نہ کر دو۔ نبی کو راضی کرو گے تبھی جنت ملے گی، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ ہے اس کے محبوب کو راضی کرو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آپ مجھے بتاؤ، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس کے محبوب کو راضی کر لو، اور نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے تصویر والے پردے اپنے گھر میں لٹکا دیے، حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، ناراض نہیں ہوئے، میری عقیدتیں کہتی نہ، لیکن تعلیم امت کے لیے چہرہ پھیر لیا۔ اب بتاؤ، قبر میں ایک ہی سہارا حضور کا، اور اگر پاک کر کے گئے، جرائم کر کے گئے، حضور کو تو سب معلوم ہے، کیونکہ وہ تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم گناہ بعد میں کرتے، علم ان کو پہلے ہے، ہم جرائم بعد میں کرتے، علم ان کو پہلے ہے، وہ سب جانتے ہیں، ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا نبی سے کیا چھپا ہوا ہے؟ کہتے ہیں شش جہت سن کا مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے، آپ کی بینائی کی ان کی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا ہے۔ میرے سنی جوانوں، ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے جس نے نبی پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا، ہم تو اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ مکتبہ فکر نہیں، اس ناچی مسلک سواد اعظم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جبرا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جبرا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہ سے میرے اور آپ کے اعمال کیا چھپ سکتے ہیں؟ حضور کو سب پتا ہے، حضور کو سب پتا ہے، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، کس کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے حضور کو پتا ہے، کس کے پیٹ میں نطفہ کس کا ہے حضور کو پتا ہے، قبر کے حالات کیا ہے حضور کو پتا ہے، کس کا نسب کیا ہے حضور کو پتا ہے۔ پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو آقا کہتے ہیں جب میرے پیچھے نمازیں پڑھا کرو تو سچ اچھے سے رکوع سجود کیا کرو، صحیح رکوع سجود کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، جو رکوع بھی دیکھے اور خشوع بھی دیکھے۔ علماء سے پوچھو رکوع کسے کہتے ہیں؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر ادائے نبی کے مطابق جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں، اور خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ نماز میں دل دکان میں لگا ہے یا اللہ کی طرف لگا ہے؟ نماز میں دل اللہ کی خشیت سے دھڑک رہا ہے یا فلم کے مناظر دماغ میں گھوم رہے ہیں؟ تمہارا رکوع بھی جانتا ہوں، تمہارا خشوع بھی جانتا ہوں، صحیح رکوع سجود کیا کرو۔ جس نبی کے نگاہوں سے دل کے خیالات نہ چھپے، دل کے جذبات نہ چھپے، جب قبر میں پہنچے اور مجرم دیکھا، اللہ نہ کرے، میں تو کہتا ہوں اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ غیرت مصطفیٰ رگے ہاشمیت کھڑک اٹھے اور حضور اپنا چہرہ پھیر، اور وہ چہرہ پھیر کر چلے جائیں، کس کو پکارو گے، کس کو دعائی دو گے؟ دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ، 1000 مرتبہ پھر کامیاب ہونے کے چانسز ہے، لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے، کوئی کامیاب ہونے کا چانس نہیں۔ کس کے دروازے پر دستک دو گے؟ کس کے دروازے پر جا کر کے صدا لگاؤ گے؟ کس کی دعائی دو؟ ارے جہاں خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہو، میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا،
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. گناہ کرنے سے پہلے یہ تصور کرو ایک دن قبر ہے، اور اگر وہ منہ پھیر کر چلے گئے تھے. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. حضور کی رحمت پر تو توجہ کی ہے، حضور کی غیرت پر بھی توجہ کرو، اور اپنی طبیعت سے زندگی مت گزارو، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو. بس جاتے جاتے آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لینا چاہتا ہوں. ایک ہی ذریعہ ہے میرے نبی کو راضی کر لینے کا، وہ یہ ہے کہ بہت دور ہو گئے حضور سے، آقا سے بہت دور ہو گئے. آؤ شعبان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان شریف قریب ہے، میرے آقا کے قریب ہو جاؤ. طریقہ صرف ایک ہے، سچی توبہ کر لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. میرے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے. مجھے تو ایک حدیث یاد آتی ہے، دل دھڑک اٹھتا ہے. فاروق اعظم کہا کرتے تھے لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں. فاروق اعظم کے جملے پہ توجہ کریں، لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں، فاروق اعظم کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرے تو اس سے اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے، اس سے اللہ کے نبی کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے. بتاؤ جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو ایک ایک دن میں ہزاروں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، اس وقت میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اے میری قوم کے جوانوں، جس رسول نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے یہ نماز کا تحفہ ہمارے گھر تک پہنچایا، یہ اذان جو 5 وقت تمہاری بستی دیہات اور گلی کوچوں میں گونجتی ہے، یہ نماز کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے، یہ اذان کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے حضور نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے نا. آقا کی تکلیفیں یاد نہیں، جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، جس کو 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان اور مخصوص صحابہ کے ساتھ قید کر دیا گیا. اللہ اکبر. جس رسول کو معاذ اللہ مکے سے نکل جانا پڑا. اللہ اکبر. یہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد جن پر جنگیں مسلط کی گئی، جن کے دندان شہید کیے گئے، جن کے خون کو بہایا گیا، اللہ اکبر، صحابہ شہید ہوئے. اللہ اکبر. اور شہید ہونے والے صحابہ کو کفن تک نصیب نہ ہوا. اس شان سے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ہم نے اس کا صلہ کیا دیا؟ گناہ گناہ گناہ. اور قبر انور میں حضور کے دل کو تکلیف، قبر انور میں حضور علیہ السلام کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو. کیوں نہیں پلٹتے، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ سوچو، جب تم اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر اور بیٹوں کی شادی پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تم نے مشرکین کے جہیز کا سسٹم مسلمانوں کے سر منڈ دیا ہوگا، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 30 35 سال کی نوجوان بچیاں صرف ان کے ماں باپ کے پاس جہیز کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو رشتے نہیں آتے ہوں گے، اور جب وہ اپنے بستر پر آہ کرتے سے کروٹیں بدلتی ہیں. حیا کے پردے میں بڑی گہری بات میں نے کہہ دی. کوئی اس 30 سال کی قوم کی بچی سے جا کر پوچھے کہ جب وہ کروٹ بدلتی ہوگی تو اس کی آہوں کا عالم کیا ہوگا، اور اس آہ کا اندازہ تمہیں نہیں ہے نا، تمہیں نہیں ہے، کیونکہ تم تو دولت کے نشے میں ہو، جوانی کے نشے میں ہو، گھمنڈ ہے، غرور ہے زندگی کا. نہیں ہے نا اس کی کروٹ اور آہوں کا اندازہ؟ اگر نہیں ہے تو آج کر لو. اس سنی اجتماع میں آنے والوں کر لو، اس سے کر لو. 70 کافر بدر کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف آنے والوں میں سے قیدی بنا کر لائے گئے. مسجد نبوی کے صحن میں ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو صحن میں ڈال دیا گیا. کن کے؟ کافر. توجہ کرنا کافر. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں توجہ کرنا کافر. آج کون کی میری بہنیں
बहू ढूंढने निकलती है तो वो घर देखती है जहां जहेज ज्यादा मिलेगा। बेटे की शादी करने निकलते हो या बेटे को बेचने निकलते हो? जहेज का सिस्टम तुमने कब से शुरू कर दिया? जहेज का सिस्टम कब से शुरू कर दिया? अगर अहले इल्म मुझे माफ कर दे तो मैं ये कहूं, इस्लाम में न जहेज लेना सुन्नत है न जहेज देना सुन्नत है। जिन अहले इल्म ने जहेज की फहरिस्त बनाई है शायद कहीं देखने में चूक गए हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि कहा जाता है कि सैयदा फातिमा को जहेज दिया। मैंने कहा कुछ जहेज नहीं दिया। वो फेरिस्त का क्या होगा? मैंने कहा सुन, वो जहेज फातिमा ज़हरा को नहीं दिया था। मौलाए कायनात चूंकि चचाजाद भाई भी थे और नबी के घर में उनकी परवरिश हुई थी, आका ने पाला पोसा था, आका ने तरबियत की थी। अब शादी होकर अली नए घर में जा रहे थे तो उस घर में कोई बर्तन नहीं थे, कोई सामान नहीं था, तो हुजूर ने बेटी को जहेज नहीं दिया था। चचाजाद भाई का घर बसाने के लिए नबी ने अपने भाई को सामान दिया था, अपनी बेटी को नहीं दिया था। और अगर अपनी बेटी को दिया था तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नबी की सिर्फ एक बेटी नहीं थी। जो रसूल ये कहे कि एक खजूर के अगर दो बराबर टुकड़े करके दोनों बच्चों में तकसीम न किए जाए तो क़यामत में अल्लाह उसके बारे में पूछेगा। तो नबी की एक बेटी तो नबी चार बेटियां थी। नवाफिल पे हमें फर्क तो यही है कि वो एक मानते हैं, हम चार मानते हैं। अगर सैयदा फातिमा को जहेज दिया था तो बताओ हज़रत उम्मे कुलसूम को नहीं दिया था? वो साबित करना पड़ेगा। तो जनाब ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद को नहीं दिया था, रूही फिदा जनाब रुकैया को क्यों नहीं दिया? और अगर सैयदा फातिमा को जहेज दिया था तो मुझे एक बात ये बताओ, सिद्दीक़ अकबर ने अपनी बेटी को क्यों नहीं दिया? फारूक आज़म ने अपनी बेटी को क्यों नहीं दिया? जो लोग सुन्नतों के इतने पाबंद हो कि नबी के अमामे का शिमला अगर दरख्त से उलझ जाए फितरतन तबीयतन तो वो दरख्त का शिमला जानबूझ के दरख्त के अंदर उलझाते हैं ताकि जिंदगी में एक मर्तबा इस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम किसी मकाम पे मुस्कुराते हैं तो वो उस मकाम की तलाश में रहते हैं कि वहां हम भी मुस्कुरा दे ताकि सुन्नत अदा हो जाए। जो सुन्नतों के इतने दिलदाने थे, जब उनको पता था कि फातिमा को जहेज दिया तो आयशा सिद्दीका को सिद्दीक़ अकबर ने जहेज क्यों नहीं दिया? और अगर दिया तो तुम्हें साबित करना होगा, और अगर साबित नहीं कर सकते तो जहेज की ताकत का खात्मा करना होगा। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ये सिस्कियां जो बेचैन कर रही है। कौन सी सिस्कियां? 35 साल की बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हुई है, वो बिस्तरों पे करवट देके जब आहें करती होगी तो वो सिस्कियां हुजूर को कितना बेचैन करती होगी। सुन लो, बात खत्म करने लगा हूं ना। मक्के के काफिर हुजूर के खिलाफ आए, मैदान बद्र में 70 कैद हो गए, रस्सियों से बांधकर डाल दिया गया मस्जिद नबी के सहन में। हुजूर अपने हुजरे में थे और जब रस्सी से उनके हाथ कस दिए गए तो आका अलैहिस्सलाम करवट बदलते हैं बिस्तर पे। और एक वक्त आता है कि बिलाल से कहते, बिलाल बद्र के कैदियों की रस्सी को ढीली कर दो, इनकी आहें मुझे चैन से सोने नहीं देती। जब काफिरों की आहें निकलती है तो नबी बेचैन होते हैं। ये मेरे दिल का दर्द। मैं कोई खतीब नहीं ना खिताबत करूं, नौजवानों से मुखातिब हो जिनकी शादियां नहीं हुई या जो अपने बेटों की शादी करने वाले उनसे मुखातिब हो। जिस नबी की नींद उड़ जाती है काफिरों की आंखों से, जो खिलाफ में आए थे उनकी आंखों से, जो इस्लाम को मिटाने आए थे उनकी आंखों से, बिलाल इनकी रस्सियां ढीली कर दो, इनकी आहें मुझे चैन से सोने नहीं देती। जब कुफ्फार की आंखों से हुजूर का चैन जाता है तो जब मेरे हुजूर की उम्मत की बेटियां जिनकी शादी नहीं, जिनको जहेज की वजह से अच्छे रिश्ते नहीं, जिनको गुर्बत की वजह से अच्छे रिश्ते नहीं, जब वो बड़ी उम्र को पहुंच करके बिस्तर पे आए भरी करवटें लेती होगी तो उस वक्त मेरे हुजूर की बेचैनी का हाल क्या होता हो, उस वक्त मेरे आका की बेकरारी का हाल क्या होता हो। अब हुजूर को खुश करना है, आका का दिल खुश करना है। एक ही बात कहता हूं,
کیا ایسے جوان نہیں ہے آپ کے بکاروں میں یا جھارکھنڈ میں یا چاس میں یا دور نزدیک سے آنے والوں میں جو رسول اللہ کی اس بے قراری کو محسوس کرے اور وہ یہ عہد کرے کہ میں بدعت کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہوں گا اور جب شادی کروں گا تو ایسی شادی کروں گا کہ کتنے بھی مالدار گھرانے کی بیٹی ہو یا کتنے بھی غریب گھرانے کی بیٹی ہو میں یوں کہوں گا کہ میں صرف دلہن لاؤں گا، دلہن کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا تاکہ جہیز کی لعنت کا مسلمانوں سے خاتمہ ہو جائے۔ صرف یہ سوچ کر کہ جب اس نوسط کا خاتمہ کریں گے تو انقلاب آئے گا۔ کیوں؟ میں تو یہی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے کہ قوم کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں دوسروں کے ساتھ۔ میں نے کہا بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ تم نے ان کی شادیوں کا انتظام نہیں کیا؟ درد و بھری باتیں تقریر میں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تم تو اپنے پیروں کی قبروں پر 1-1 لاکھ کی چادریں چڑھاتے ہو، عرس کے موقع پر قوالن پر 1-1 آدمی 1000 روپے جب وہ قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو تکلیف اسی لیے ہے کہ امام احمد رضا نے 2 دھاری تلوار کا کام کیا، جہاں تک عقیدوں کو کیسر کردار تک پہنچایا وہیں پر بدعت کے خلاف اعلان جنگ بھی فرمایا اور بتا دیا فکر رضا یہ ہے کہ اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر چڑھانے کی بجائے